ہو سکے ہم سردار صاحب سے مفید ہو سکیں. ابھی میں اگر 5-10 منٹ اور آپ کی شان میں کو قصیدہ کوئی کروں گا یہ ذرا مبارکہ ہوگا. آپ بھی ذکر مصطفیٰ اور شکر اہل بیت سنیں گے انشاءاللہ آپ کے سینوں کو جلا دے گا. درود شریف پڑھیے مہاراج. السلام علیکم یا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم سامعین کرام، ماہانہ درس قرآن مجید کی نورانی تقریب سعید ہے جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نیا اسلامی سال سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے اسلامی سال محرم الحرام شریف کا مہینہ اور محرم شریف کی 7 تاریخ ہے. تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں ملک عراق کے ایک مقام کوفہ کے قریب کربلا نامی ایک میدان ہے جس میں حق اور باطل کا بہت بڑا معرکہ ہوا اور اس معرکے نے ایک بہت بڑے حادثے کی صورت اختیار کر لی. حق و باطل کے اس معرکے میں خاندان نبوت بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے اپنے اعوان و انصار سمیت دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کی سلامتی کے لیے وہ لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی. اس حادثے کی مثال بھی تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی اور ان قربانیوں کی مثال بھی پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. باطل یزیدیت کا روپ دھار کر کربلا میں آیا اور حق جو ہے وہ حسینیت کی صورت میں باطل کے خلاف میدان کربلا میں ڈٹ گیا. یہ 2 قوتیں تھیں. موجودہ دور میں
بدقسمتی سے ان دو قوتوں میں سے جو ایک قوت ہے یزیدیت، اس قوت کے دفاع میں وہ لوگ میدان میں اتر آئے ہیں جو اپنے آپ کو محراب و منبر سے متعلق کرتے ہیں اور بڑے بڑے امامے اور بڑی بڑی پگڑیاں ان کے سروں پہ ہیں، بڑے قیمتی اور لمبے چوڑے جبے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے آگے دیکھیں تو کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پیچھے دیکھیں تو کتابوں کا ڈھیر ہے، دائیں طرف بھی کتابوں کا ڈھیر ہے، بائیں طرف بھی کتابوں کا ڈھیر ہے، اور ان کی ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں وہ امام علی مرتبت کی شخصیت کی مخالفت میں صرف ہو رہی ہیں اور یزید کے حق میں وہ قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل میں اور ہر سننے والے کے ذہن میں اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، اور یہاں تک اب نوبت آ گئی کہ امام علی مرتبت کو وہ باقی کے لفظ سے پکارتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اسلامی حکمران تھا اور اس کی خلافت تھی، امام حسین نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، اور طریقہ دہنی کا یہ عالم ہے کہ اب یزید کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین یزید، اور بعض خود سے باطن رکھنے والے لوگ اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ اس کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ امام حسین لڑتی پہ دل یقین سچ پہ تھا، حق پہ تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے درس قرآن و حدیث میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں اس عظیم ہستی اور شخصیت کا جائزہ لیں جسے سیدنا امام حسین کہتے ہیں رضی اللہ، جن کے مقابلے میں یزید آیا اور جس نے پوری قوت کے ساتھ خانوادہ نبوت کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا میں ذبح کیا اور ان کے جسد مبارک کے ٹکڑے کیے گئے۔ خود امام علی مقام کی شہادت کے بعد گھوڑوں کے پاؤں کے ذریعے ان کی لاش مبارک کی، جسد مبارک کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک طرف یزید ہے، ایک طرف سیدنا حسین ہے رضی اللہ۔ میں آج کے درس میں چند احادیث مبارکہ عرض کروں گا، اس کے بعد قرآن مجید کی جو دو آیتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر گفتگو کروں گا۔ میں اپنے تمام سننے والے سامعین سے بڑے درد دل کے ساتھ بڑی دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو اگر آپ سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو آپ اسے حدیث پاک کی روشنی میں جائزہ لیں۔ واقعہ کربلا کا جائزہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں واقعہ کربلا کو پرکھیں اور دیکھیں، اور جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل یزید آیا تھا، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حق پہ تھی اور دوسرا باطل پہ تھا، لہذا ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ پیارے نبی کریم علیہ السلام جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، وہ اس ہستی کے بارے میں میرے آقا کا کیا ارشاد ہے، کیا حضور کی احادیث مبارکہ اور فرامین میں سے
واقعہ کربلا کی طرف کوئی رہنمائی، کوئی اشارہ، کوئی کنایا ملتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں کہ جو یزید کی طرف داری کرے گا یا یزید کی حمایت کرے گا، یقیناً وہ امام حسین کا دشمن ہوگا، وہ امام حسین کا دشمن ہوگا۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو بھی مخالف ہے، مخالفت کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ کلپ چڑھاتا ہے، تو آپ کو ان چند احادیث کی روشنی میں اس شخص کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے اور پھر یہ عہد کرنا ہے کہ یزیدیت کی ان حرکتوں کو ہم نے قیامت تک کے لیے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اور وہ تب ہوگا جب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ یہ دو قوتیں جو کربلا میں ٹکرائی تھیں، ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شخصیت کا جائزہ حدیث پاک کی روشنی میں لیں گے تو یزید کا کردار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قبل اس لیے کہ میں آپ کو وہ احادیث مبارکہ سناؤں، یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ سن 11 ہجری میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ کس سن میں وصال ہوا؟ سن 11 ہجری۔ اور ان کے بعد میرے آقا کریم کے وصال باکمال کے بعد پھر خلیفہ راشد حضرت ابوبکر تھے، پھر ان کے بعد خلیفہ راشد حضرت عمر تھے، پھر ان کے بعد خلیفہ راشد حضرت عثمان تھے، پھر ان کے بعد خلیفہ راشد سیدنا مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہوئے، اور ان کے بعد 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مصطفیٰ ہوئے۔ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں نا اس وقت، مسلک ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، سب اس حدیث پاک پر متفق ہیں۔ کسی سے بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیں، ہر کوئی آپ کو اس حدیث شریف سے اتفاق کرتا ہوا نظر آئے گا اور یہ کہے گا کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی۔ یہ حدیث شریف سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی کریم کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ 5ویں خلیفہ راشد بنے۔ یہ کیسے بنے؟ انہیں حضرت علی نے نامزد نہیں کیا، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد فرما دیں، تو آپ نے فرمایا میں کسی کو بھی نامزد نہیں کروں گا، میں کسی کو بھی نامزد نہیں کروں گا، میں خلیفہ کا انتخاب تم پہ چھوڑتا ہوں، تم جس کو مرضی ہو، جس کو چاہو اس کو خلیفہ بنا دو۔ تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ بالاتفاق لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ چنا اور مسند خلافت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اس پر متمکن ہو گئے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ان کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ حضور نے اپنے اس بیٹے اور شہزادے کے بارے میں فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔
صلح امام حسن مجتبی کے ذریعے ہوگی۔ حضور نے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال فرمایا، لہذا آپ کی خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ میری طرف دیکھیں، کتنے مہینے؟ 6 مہینے امام حسن مجتبی۔ اور صلح حضور نے فرما دیا کہ ان دونوں گروہ کے درمیان کس کے ذریعے صلح ہوگی؟ میرے بیٹے کے ذریعے۔ صلح تب ہوتی تھی جب امام حسن مجتبی خلافت سے دستبردار ہو جائے، لہذا حضور کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی۔ آپ 6 مہینے مسند خلافت پہ رہے، خلافت سے دستبردار ہو گئے اور 2 گروہوں کے درمیان صلح بھی ہو گئی۔ لہذا حضرت امام حسن مجتبی کو جو خلیفہ راشد نہیں مانتے، میں آپ سب حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں، اگر 6 مہینے نکال دیں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے تو 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ جو امام حسن مجتبی کی خلافت کا قائل نہیں ہے، ان سے ہمارا سوال ہے، ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے 6 مہینے ذرا نکال دینا تو مجھے 30 سال پورے کر کے دکھائیں۔ نہیں ہوتے 30 سال۔ لہذا ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے دستبردار ہونے کے ساتھ ہی خلافت ختم ہو گئی۔ جو لوگ یہ کتابیں لکھتے پھرتے ہیں خلافت یزید پہ، میں آپ حضرات کو، مجھے ان سے کوئی رائے نہیں، انہیں سن کر اگزین غلطی جو پیدا ہو رہی ہے، اس سے قبر برباد ہوگی اور آخرت آپ کی برباد ہوگی۔ اگر امام حسن مجتبی کے بارے میں، سیدنا امام حسین عرش مقام کی شخصیت کے بارے میں اگر کسی ملا اور کسی نام نہاد اسکالر کی بات سن کر ذرا سا بھی میل آ گیا نا، تو پھر میں جو حدیث شریف سنانے لگا ہوں اس کے لیے آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں، پھر خبردار ہو جانا کہ آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی اور اپنی قبر کو بھی آپ خراب کر بیٹھیں گے۔ ایک طرف یزید کی طرفداری ہے اور ایک طرف ہم غلامان حسین ہیں۔ یہ حدیث شریف اتنی اتھینٹک حدیث پاک ہے، میں پڑھے ہوئے آدمی کی بات کرتا ہوں۔ صرف پگڑی مانگنے سے بندہ مولوی نہیں بنتا، نہ عالم بنتا ہے، نہ لمبا جمبا ڈالنے تو عالم بنتا ہے، یہ نہیں۔ علم اور کسی چیز کا نام ہے۔ جو تھوڑا بھی پڑھا لکھا مولوی ہے نا، تھوڑا بھی کبھی انکار نہیں کرے گا۔ یہ درجے کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، قرآن مجید سامنے پڑھا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج سے پہلے آپ نے یہ حدیث سنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ اگر حاجی محمد شریف صاحب، ملک امین صاحب جیسے بزرگوں نے سنی ہو قرآن علماء سے تو یہ مجھے دعائیں دیں گے، اور جس نے نہیں سنی پھر یہ میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جہاں بیٹھے یہ حدیث شریف سنائیں تاکہ لوگوں کا ایمان بچ جائے، لوگوں کی قبر بچ جائے، لوگوں کی آخرت بچ جائے۔ سب سے پہلے میں یہاں جب بھی درس دیتا ہوں تو میں پہلے حوالہ بورڈ کرتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے، تاکہ کوئی اسی بولجن پیدا نہ ہو۔ حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے مسند احمد، اس میں یہ حدیث شریف ہے، بیان لوگ نہیں کرتے، اور جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے یہ۔ اب میں پورے حدیث کے لفظ پڑھوں گا تاکہ وہ لفظ جو زبان رسالت سے نکلے تو جب آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر دل میں اتریں گے تو کم از کم آپ کے دل سے آواز تو آئے گی کہ یار ان ہستیوں کا یہ مقام ہے کہ آمنہ کے داد نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی، اتنی بڑی بات کہی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا ایک بہت بڑے انعام کا ذکر کیا ہوا۔ کن کے لیے انعام کا ذکر کیا اور کس انعام کا ذکر کیا یہ حدیث سنیں گے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔
حدیث پاک کا متن اتنا صاف اور واضح ہے، بس توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ دل اور دماغ کو حاضر کر کے حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو یہ حدیث خود بہت خوشبو کی طرح دل و دماغ پہ جا کے سب مسند احمد سے حدیث پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، اور بھی ائمہ حدیث نے اسے نقل کیا ہے، لیکن میں صرف وہ حوالہ دیتا ہوں جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ کتابیں جن تک میری رسائی نہیں، بہت مہنگی کتابیں ہیں، کچھ نایاب ہیں۔ 11 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، میں اتنا ضرور بتا دوں، 11 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اس میں سے مسند احمد اور ترمذی، جب چاہیں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اس حدیث شریف کا پورا متن پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا منظرنامہ دیکھ لیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف میں، دونوں شہزادگان جن کو حضور نے نواسا نہیں کہا، حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، بہت سی حدیث حوالہ انڈر لائن ہے کہ جب بھی حسن پاک آتے، حسین پاک آتے، حضور انہیں بیٹا کہتے تھے۔ بیٹا، ابنی، میرا بیٹا۔ دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، کم سن ہیں، ایک دائیں طرف آگے بیٹھ گئے، ایک بائیں طرف۔ حضور نے دونوں کو یوں آغوش میں لے لیا، ادھر امام حسن مجتبی، ادھر امام حسین شہید کربلا۔ اور اس حدیث کے راوی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اب حدیث کے لفظ سنیں ذرا۔ ہذین، میرے آقا کریم فرمایا من احب ہذین، من احب، جس نے محبت کی، ہذین، ان دونوں سے، من احب ہذین، جس کسی نے حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے ابا جان سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی اما جان سے محبت کی۔ محبت کا لفظ ہے، من احب ہذین اباہما وامہما، جس نے میرے بیٹے حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، ان کے والد علی سے محبت کی، ان کی ماں زہرا پاک سے محبت کی۔ اب انعام ذرا سنیں، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اجر ہے۔ کانا معی، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ علی پاک سے محبت کرنے والے، ان کی عقیدت دلوں میں رکھنے والے، ان کا پیار دل میں رکھنے والے، زہرا پاک کی عقیدت و احترام دل میں رکھنے والے، حسن و حسین سے محبت کرنے والے، آمنہ کے لال فرماتے کانا معی، دنیا والوں وہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ اور آخری لفظ حدیث کے بڑے پیارے ہیں، کانا معی فی درجتی، وہ کہاں ہوں گے؟ میرے ساتھ ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ کہاں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا جنت میں کئی مدارج ہیں، جنت کے جس درجے پر میں ہوں گا میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، حسن سے پیار کیا ہوگا، میرے حسین سے پیار کیا ہوگا، سبحان اللہ، سے پیار کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ لنگر پکانے والوں، محرم امام پاک کی نیاز دینے والوں، کتنا ان کا ذکر سننے والوں، ان کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو بہانے والوں، کتنا بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ کی معیت جنت میں اس مقام پر ہوگی
جہاں آمنہ کے لال جلوہ گر ہوں گے، ان ہستیوں سے محبت کرنے والے جنت میں اس درجے میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام ہے ان دونوں حسن کا، حسنین کریمین، اور یہ دونوں حضور جب بھی انہیں بلاتے تھے تو اپنا بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ بہت بڑا انعام۔ اب چند احادیث کو میں سناؤں گا کہ جن میں واقع کربلا کا ذکر موجود ہے۔ ہر ایک کی شہادت کی خبر مشہور ہوتی ہے اس کی شہادت کے بعد۔ شہادت کی خبر سے پہلے کسی کو کچھ علم پتہ نہیں ہوتا اس شخصیت۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ قتل ہوا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن یاد رکھیے، امام عالی مرتبہ، امام عالی وقار، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت ہیں کہ ابھی کم سن تھے، چھوٹی عمر تھے، تو ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ حسین ابن علی شہید ہوں گے۔ ہر کسی کو معلوم تھا۔ آپ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی۔ کیسے عام ہوئی تھی؟ یہ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں، نبی پاک کے دادا جان ہیں، ان کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے ان میں ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے۔ عبداللہ کے ہاں حضرت آمنہ کے آغوش میں ظہور ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بھائی ہیں ابو طالب اور عبداللہ۔ عبداللہ کے ہاں ہمارے آقا کریم کا ظہور قدسی ہوا، اور ابو طالب کے ہاں جو لفظ ذکر پیدا ہوئے ان کا نام ہے مرتضیٰ۔ حضرت عبداللہ کے ہاں جو ہستی پیدا ہوئی وہ مصطفیٰ ہیں، ابو طالب کے ہاں جو ہستی پیدا ہوئی نام ہے مرتضیٰ۔ وہ نبی ہوئے، یہ ولی ہوئے۔ کیا مقام ہے! حضور کی امت میں ولایت کے لیے مولا علی کا انتخاب کیا گیا، اور فیضان نبوت امت میں منتقل ہونا ہے تو تاج نبوت حضرت عبداللہ کے ہاں جو فرزند مصطفیٰ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کریم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور حضرت عبد المطلب کے شہزادے ابو طالب کے ہاں علی پاک کی ولادت ہوئی، مرتضیٰ کریم کی ولادت ہوئی، تو ولایت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، اور فرمایا گیا کہ پوری امت میں ولایت کے قاسم جو ہیں وہ مولا علی ہیں۔ پوری امت کے بلیوں میں ولایت تقسیم کرنے والے مولا علی ہیں۔ اب حضرت علی کے ہاں پھر دو شہزادے ہیں، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا۔ تیسرے شہزادے محسن پیدا ہوئے جن کا کم سنی میں انتقال ہو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ ایک دن کھیلتے کھیلتے آئے اور حضور کی آغوش میں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حسین کھیل رہے ہیں حضور کی گود میں۔ میرے آقا کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام فضل وہ حدیث پاک کی راویہ ہیں، حضور کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، آپ دیدہ ہوئے حضور، تو حضور کے چہرے اقدس سے افسردگی اور غم حضور کے چہرے سے نمایاں ہوا۔ آج دو چیزیں بڑی شد و مت سے ملا کہہ رہا ہے کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے، غم حسین میں غم نہیں کرنا چاہیے۔
اس حدیث شریف پہ غور کریں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حسین کھیل رہے ہیں، رحمت کائنات مغموم بھی ہے اور آنسو بھی ہیں آقا کی لعنت. صحابہ نے پوچھ لیا حضور خیر تو ہے؟ جیسے ہی حسین بیٹھے ہیں آپ کے چہرے پہ افسردگی اور غم کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مغموم نظر آ رہے ہیں، افسردہ نظر آ رہے ہیں اور چشمان مبارک میں آنسو بھی ہیں. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف اس مشہور کتاب میں ہے کہ اہل حدیث مقتضہ فکر کے مدرسے میں بچہ داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی اسے مشکات شریف پڑھانا شروع کر دیں. ہمارے ہاں یہ درس نظامی کے آخری سال میں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد دورہ حدیث ہوتا ہے. ہر مولوی کی لائبریری میں مشکات شریف موجود ہے، اس میں بھی یہ حدیث شریف ہے. بہت سی حدیث کی کتب کے اندر یہ موجود ہے. میرے آقا کریم نے جو صحابہ نے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ یہ پریشانی، یہ آنسو، یہ غم ہم دیکھ رہے ہیں. میرے آقا نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اتانی جبرائیل. فرمایا میرے جانثارو میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے. دیکھنا دو قوتیں کربلا میں ٹکرائی، ایک یزیدیت ایک حسینیت. جس باطل کے خلاف حسین ٹکرایا تھا اس واقع کربلا، اس حادثہ کربلا کا حدیث پاک میں ذکر ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آیا. فاخبرنی، اس نے مجھے آگے اللہ کا حکم پہنچایا، مجھے خبر دی، اطلاع دی، اللہ کا حکم پہنچایا. کیا حکم پہنچایا؟ اور اسے سنی انا امتی ستقتل ابنی ھذا. ھذا اس میں اشارہ محسوس مرسل کے لیے ہوتا ہے، جو نظر بھی آ رہا ہو، محسوس بھی ہو رہا ہو، دکھائی بھی دے رہا ہو. حضور نے فرمایا انا امتی، بلا شبہ میری امت ستقتل عن قریب قتل کر دے گی ابنی، میرے اس بیٹے کو، ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو، بِأَرْضٍ یقال لها کربلا. حضور نے اس میدان کا نام بھی بتایا، کربلا مقام ہوگا، یہ مقتل حسین ہوگا، یہاں میرا حسین شہید کیا جائے. امام حسین وہ ہیں جن کی شہادت کی خبر بچپن کے اندر آمنہ کے لال نے دے دی. اب دیکھنا ان کے مقابلے میں یزید آیا تھا جن کی شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں. میرے آقا نے اس حدیث میں قیامت تک بتا دیا دنیا والوں میرے حسین کے جو ٹکرائے گا وہ باطل ہوگا، میرا حسین حق پر ہوگا. اسی حدیث کا آخری حصہ ہے تم میں سے، صحابہ کو حضور کہہ رہے ہیں تم میں سے جو کوئی، تم میں سے جو کوئی اس وقت زندہ ہو. یہ حدیث کے لفظ غور سے سنو. جب یہ بیٹا قتل کیا جا رہا ہوگا کربلا میں، جو اس وقت تم میں سے زندہ ہو اسے چاہیے کہ میرے حسین کی نصرت کرے، مدد کرے. ایک صحابی ابن حارث کربلا میں شہید ہوئے. وہ جب شہید ہونے سے پہلے وہ 72 نفوس جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان میں سے ابن حارث بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رحمت مجسم نے فرمایا جب حسین قتل کیا جا رہا ہو تم میں سے جو کوئی زندہ ہو اس وقت میرے حسین کا وہ ساتھ دے، کیونکہ حسین حق پر ہوگا، جو حسین کے مقابل آئے گا وہ باطل ہوگا. میرے آقا نے بتا دیا دنیا والوں یزیدیت باطل نظریہ ہے، حسینیت حق کا نظریہ. سبحان اللہ. ایک تو یہ حدیث شریف، اور دوسری حدیث شریف ذرا سنیے. ایک شہادت کی خبر دی، جہاں امام حسین نے شہید ہو رہا تھا حضور نے اس میدان کی بھی
خبر نہیں۔ اور تیسری بات سنیں، جبریل امین نے عرض کی، جب یہ آئے تھے نا اطلاع دینے، انہوں نے عرض کی حضور اگر اجازت فرمائیں تو اس میدان کی مٹی نہ میں آپ کو لا کے دے دوں، حضور اگر آپ فرمائیں اجازت دیں تو میں میدان کربلا جاتا ہوں، اس کی مٹی بھی آپ کو لا کے دوں۔ فرمایا جبریل جاؤ۔ جبریل گئے کربلا سے مٹی لا کر میرے آقا کو دیا۔ حضور یہ خاک کربلا ہے جہاں حسین شہید ہو گئے۔ نوجوانوں ذرا چند لمحوں کے لیے توجہ کرنا اور بڑے غور سے سننا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ مٹی دیکھی نہ تو حضور پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں ہمیں حسین میں رونا نہیں چاہیے، پابندیاں لگاتے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ان کا کوئی مر جائے گھر سے گھاڑے مارنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ کسی کے بچے کو موٹر سائیکل لگ جائے، چوٹ لگ جائے، ماں کی مامتا پہ چوٹ لگتی ہے یا نہیں آتی؟ پردے دار عورت بھی ہو نا، گلی میں پتہ چلے بچے کو موٹر سائیکل لگی ہے، پردے کا خیال نہیں کرتی، وہ تو باہر نکل آتی ہے۔ ماں کی مامتا ایسی۔ لیکن جانتے ہو یہ ہستیاں کون ہیں جن کے غم پہ رونے سے منع کرتے ہو، ان کے ذکر سے بھی روکتے ہو؟ ذرا سننا، میرے آقا کریم نے جیسے ہی کربلا کی شہادت کی اطلاع دی، حضور کے آنسو آئے، اور جب کربلا کی مٹی دیکھی میرے آقا پھر بھی آپ دیدہ ہو گئے، پھر بھی آنکھوں میں آنسو۔ مٹی کو سرکار نے پکڑا، حضور آنسو آ رہے، بلایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وہ مٹی حضور نے کنہیں دی؟ ام سلمہ۔ نوجوانوں ایک جملہ میرا غور سے سن لینا، ازواج مطہرات تو اور بھی تھی، حضور نے یہ مٹی ام سلمہ کو کیوں عطا کی؟ میرے آقا جانتے تھے کہ جب میرا بیٹا کربلا میں حسین شہید ہوگا، باقی سب کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس وقت ام سلمہ یاد ہوگا۔ نگاہ نبوت کا انتخاب ام سلمہ ہے۔ یہ حضور نے مٹی دی، جو لوگ تبرکات کے قائل نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں تبرکات کا، یہ مٹی دی نا حضور نے ام سلمہ کو، فرمایا کیا؟ فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے، اسے سنبھال لے۔ آقا اسے سنبھال کے کیا کروں گی؟ میں ابن عساکر کی وہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ حسین حق پہ تھا، یزید باطل نظریہ لے کے آیا تھا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال لے، اذا تحولت هذه التربة دما، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، فعلمی پھر سمجھ جانا، ان ابنی الحسین قد قتل، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ نے کیا کیا؟ پرانے زمانے میں ہماری جو مائیں عورتیں تھیں وہ کپڑے کی ایک پتلی بناتی تھی جس میں چیزیں سنبھال کے رکھتی تھی۔ اب بھی کئی ایسی بوڑھی اماں آپ نے دیکھی ہوں گی، کپڑے کی چھوٹی سی بٹوا بنایا ہوتا ہے، زنجیر اب آگے نا، وہ زنجیری لگا کے اس میں عورتیں پیسے سنبھالتی۔ ام سلمہ نے ایک کپڑے کی بنائی اور اس میں خاک کربلا کو شیشی میں ڈالا اور محفوظ کر دیا، سنبھال لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ اب میں سیاستہ میں سے مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ خدا ایمان بچانا ہے تو واقع کربلا کو حدیث کی روشنی میں سمجھو، حدیث کی روشنی میں سمجھو۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں واقع تو حضور کے 111 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے،
اور اس سے بھی جی میں کربلا کا تو حدیث میں کیسے بیان ہوا؟ میں نے کہا حدیث سے میں سناتا ہوں نا، میرے آقا نے ایک ایک چیز کی خبر دی ہے۔ میں نے جمعے میں بھی اسی موضوع پہ تقریر اس طرح کی، بہت سے کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں جمعہ پڑھنے، انہوں نے کہا جی آج ایک نیا ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ لوگ واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ نے وہ پورا واقعہ کربلا جو ہے اس کے چیدہ چیدہ اہم واقعات اور نکات حدیث سے بتائے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ حسین حق پہ تھا، یزید باطل تھا۔ نشین کر لے، نوٹ کر لے، مسلم شریف بخاری کے بعد آپ کو ہر طبقے کا مولوی کہے گا بخاری کے بعد مسلم کا درجہ، یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے۔ حضرت ام سلمہ جن کو مٹی دی تھی نا، 10 محرم 61 ہجری جمعے کا دن، حسین پاک، سخی حسین پاک، للکار حسین پاک۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں شیخ صاحب بڑے سخی ہیں، ملک صاحب بڑے سخی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا سخاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گھی بانٹتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں غریبوں میں۔ میں نے کہا کوئی ایسا حسین جیسا سخی لاؤ نا، حسین جیسا سخی لاؤ نا جس نے بچے بھی دین پر قربان کر دیے، بھائی دین پہ قربان کیے، خاندان کا خون شجر اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے پورے کنبے کا خون دے دیا، ان کی جانوں کا نذرانہ دے دیا، جسم کی بوٹیوں ٹکڑے ہو گئے، حسین نے سب کچھ کٹوا دیا مگر شجر اسلام کو کٹنے سے بچا دیا۔ ہمارے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک نمازی تھے بہت صحیح، 100 سال سے زیادہ، کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے جب بھی مجھے کہتے تھے جب بھی تقریر کیا کریں سخی حسین کہا کریں، سخی حسین۔ میں نے کہا جی اس کی لاجک کیا ہے؟ کہنے لگے جی لوگ پیسے دیتے ہیں، کوئی آٹا بانٹتا ہے، کوئی گھی بانٹتا ہے، کوئی گوشت بانٹتا ہے، حسین وہ ہے جس نے سارا گھر ہی قربان کر دیا۔ ان جیسا بھی کوئی سخی ہوگا، ان جیسا بھی کوئی سخی ہوگا۔ وہ 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے مسجد میں لاتے تھے، نمازی میں بانٹتے تھے، کہتے تھے سخی حسین کی نیاز ہے۔ ادھر امام کربلا میں شہید ہوئے، ادھر ام سلمہ دوپہر کے وقت آرام کے لیے لیٹی خواب میں دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار۔ میں نے حدیث کے لفظ پڑھ دیے، کسی کو غلطی نہ ہو۔ فرماتی میں نے دوپہر کو سوئی تو میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا، نبی پاک کو دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک کے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہیں، اور جسد اثر پر بھی گرد و غبار ہے، چہرے پہ تھکاوٹ ہے، یوں لگتا ہے جیسے آقا کریم لمبے سفر سے آئے، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہی خون ہے۔ فرماتی ہے میں نے خواب میں پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا یہ کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ ہاتھ میں خون کی شیشی کی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسین عالم، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضور یہ شیشی میں خون کس کا ہے؟ فرمایا دم الحسین وہ اصحابہ ہی، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا۔ حضرت ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی نا، فوراً دل میں خیال آیا حضور نے مجھے کربلا کی مٹی دی تھی، وہ خون بن جائے، سمجھ لیا حسین۔ فرماتی ہے خواب میں دیکھا نا، میں نے جا کے وہ شیشی نکالی خاک کربلا والی، جیسے ہی میں نے غلاف سے باہر نکالی تو دیکھا وہ مٹی جو ہے وہ خون بن چکی تھی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حسین، یہ اگلی حدیث، فرمایا حسین میں ایک ابلک کتے کو دیکھ رہا ہوں، دبیدار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو خون میں منہ مار رہا ہے۔
موجم الکبیر اوسط میں، ابن اساکر میں، طبقات ابن سعد میں پڑھ کے دیکھ لیجیے. فرمایا حسین میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں منہ مار رہا. ادھر امام علی مقام جب زخموں سے چور چور ہو کر 360 زخم امام پاک کے جسم پہ لگے. جب گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پہ تشریف لائے، سنان آگے بڑھا اور گردن کاٹنے لگا. آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، میری خواہش ہے میں نماز پڑھ لوں، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے دے. نماز کا وقت ہے، جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اور قصر پڑھوں گا، مسافر ہوں. اب جب نماز پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا یہ تیری آواز جو پہنی ہے نا، اس کے یہ بٹن ذرا کھول. اس نے کہا کہ بٹن کھولنے سے کیا ہوگا؟ کہا میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ تیرا جو قاتل ہوگا نا اس کی چھاتی پہ برس کے نشان ہوں. جیسے اس نے آواز کھولی تو دیکھا کہ اس کی چھاتی پر برس کے دھبے تھے. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے نانا جان کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی. تاریخ اعظم کوفی میں لکھا ہے کہ میرے سخی حسین لجپال حسین پاک نے فرمایا میرا قاتل تو ہی ہے اور وہ تو ہی بدبخت ہے جس کے ہاتھوں سے میں قتل ہوگا. میرے نانا جان نے تیری خبر تو مجھے بچپن میں دے دی تھی. اسی بدبخت نے سجدے کی حالت میں امام تھے تو آپ کی گردن کو جب شہادت کی خبر دی نبی پاک نے تو حضور نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم اعطل حسین صبرا واجرا. یا اللہ میرا حسین جب شہادت کا جام نوش کر رہا ہو، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا. کربلا کے میدان میں حسین نے صبر ایسا کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں. نماز بھی کربلا میں سخی لجپال حسین نے وہ پڑھی جیسی نماز کوئی پڑھ سکتا نہیں. قرآن نے بھی کہا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو دو کام کیا کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کیا کرو، نماز پڑھا کرو. اس سے بڑا کوئی مشکل ہوگا؟ خیموں میں بوٹیاں پڑی ہیں، بعض لاشوں کٹی پھٹی لاشیں. حسین سجدے میں ہیں، سجدے میں حسین کو سجدے میں جاتے تو لوگوں نے دیکھا لیکن سر اٹھاتے نہیں دیکھا. امام بغوی نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی نماز میں. صبر ایسا کوئی کر نہیں سکتا، نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی. اب اللہ کریم نے قرآن میں ہستیوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی. اللہ. اور یہ ہستیاں وہ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. امام احمد اللہ نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں یہی ترجمہ کیا، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی اللہ دور کر دے، وتطہرہم تطہیرا، اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی. اس آیت سے پچھلی آیت پڑھیں تو ازواج مطہرات سے 5 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور اس کے بعد پھر نبی کی گھر والیوں کا ذکر کیا ہے. امام ابو منصور ماتوریدی نے لکھا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات مولا علی، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، یہ نبی پاک کے اہل بیت ہیں. میں حضور کی دعا پر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 تن پاک کی حقیقت کیا ہے. 5 تن پاک کا لفظ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، جیسے آج 5 کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. حدیث میں سنا دیتا ہوں،
حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، مولا علی، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک چادر کے نیچے لیا میرے آقا نے، اور میں اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ شہادت کربلا تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ ذکر شہداء کی برکت سے میری دنیا آخرت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب کریم